दीवार पे हैंग कर लेना चाहिए, ताकि जो है वो ये हमें याद रहे, याद दहानी होती रहे। और है ना कि सबसे अच्छा मोमिन कौन है? आपने फरमाया खैरुकुम, तुम में से सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं। अखलाक कहा, ये नहीं कहा जो बहुत इबादत गुजार है, जो बहुत तहज्जुद गुजार है, जो बहुत हज और उम्रे करने वाला है, ये नहीं फरमाया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअलमू अन्ना फ़ीकुम रसूलल्लाह लौ युतीउकुम फ़ी कसीरिम मिनल अम्रि लअनित्तुम वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून फ़ज़लन मिनल्लाहि व निअमह वल्लाहु अलीमुन हकीम। वइन ताइफतानि मिनल मुअ्मिनीना इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलू التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी नज़र में बहुत मुबारक के मुस्तहिक हैं वो लोग जो कुरान को संजीदगी से लेते हैं। दुनिया की वो वाहिद किताब जिसने इंसानी ज़िंदगियों के अंदर इनकलाब बर्पा किया है। अल्लाह के फ़ज़ल से हम उस किताब को
پڑھ رہے ہیں اور سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی زندگیوں کو چینج بھی کرنا چاہتے ہیں. جو چیپٹر ہم نے سٹارٹ کر رکھا ہے سورۃ الحجرات کا، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک انسان کی پرسنالٹی میں انقلاب لا سکتا ہے، انسان کی پرسنالٹی کو اس قدر چینج کر سکتا ہے اگر اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو ریوائز کرتے رہیں. اور آج جو احکامات ہم نے پڑھنے ہیں یہ میں سمجھتی ہوں ان کو تو ایک خوبصورت چارٹ بنا کر جو ہے نا وہ ہم نے اپنی کسی وال پہ، اپنے گھر کی کسی وال پہ، کسی دیوار پہ ہینگ کر لینا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ یہ ہمیں یاد رہے، یاد دہانی ہوتی رہے. اور یہ سمجھے یہ تقوی کی اصل تقوی کا جو معیار ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات میں بتا دیا ہے. اس تقوی کو پھر تقویت دینے کے لیے، اس تقوی کو پھر جو ہے وہ اس کی پریکٹس کے لیے رمضان آنا وہ اس تقوی کی یاد دہانی کے لیے آتی ہیں جو تقوی ہمیں سورۃ حجرات نے دینا ہے. سورۃ حجرات کی پہلی 6 آیات ہم نے پڑھی تھی، الحمدللہ اچھا رسپانس رہا. کم از کم جن لوگوں نے سنایا نہیں ہے کچھ نہ کچھ ریٹن ہوم ورکس سب نے ہی جو ہے وہ سینڈ کرنے کی کوشش کی ہے، جو ایک اچھا رسپانس ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ یو شوڈ اسٹے ٹیونڈ، بٹ محنت کریں. دنیاوی کاموں کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں. چلے اگر اب ہم نے اسٹڈی چھوڑ دی ہے تو اب ہم اپنے گھر کو سجانے کے لیے، گھر کو صاف رکھنے کے لیے، اپنی کوکنگ اچھی کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. تو آخرت کی تیاری کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی چاہیے، اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے بھی. زندگیوں کو سنوارنے والی کتاب کو ہم سب سے زیادہ نظر انداز کر دیتے ہیں. تو اگر آج ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے کہ تو ہمیں چاہیے کہ اس موقع کو اچھا سا اویل کریں، محنت کریں، جو ہے وہ الفاظ کو یاد کریں. اور سنانے سے یہ ہے، جو میں آپ کو سنانے کا کہتی ہوں اس سے یہ ہے کہ ذرا آپ کے اس کے اندر پختگی آ جاتی، پھر یہ آپ کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا اور آپ کو لگے گا کہ واقعی جو ہے نا وہ میں اس کو پڑھ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی ایک استاد فراہم کیا ہے. اگرچہ میں خود کو کبھی بھی قرآن کا استاد نہیں سمجھتی، ایک ادنا سا طالب علم سمجھتی ہوں. اور بس کوشش یہ ہے کہ جو نالج میرے پاس ہے پورے اخلاص اور پوری جو ہے وہ دل کے ساتھ میں وہ دوسروں تک پہنچا سکوں، کیونکہ دین ہے ہی خیر خواہی کا نام. ایک مومن ہوتا ہی ویل وشر ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویل وشر بنائے. لیکن اس کے ساتھ ایک سچائی یہ بھی ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحُونَ، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو، ویل وشرز کو پسند نہیں کرتے، لوگ پسند نہیں کرتے خیر خواہوں کو. تو چلے آئیے شروع کرتے ہیں کلاس نمبر 2. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 تک ہم نے پڑھا تھا اور اب نمبر 7 سے ہم سٹارٹ کریں گے. تو وہی جو ہمارا سٹائل ہے، کچھ چارٹ میں نے بنائے ہوئے ہیں، ان چارٹس کی ہم پریکٹس کریں گے. آپ لوگوں نے کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ یہ جو ہم چارٹس کی پریکٹس کرتے ہیں اور آپ لوگوں نے اس کا ریٹن ہوم ورک بھی بھیجا ہے، آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے یہ آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے. تو آج بھی ویسے ہی میں نے پہلے ہی جملوں والا جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر کچھ الفاظ ہیں ان کی پریکٹس کریں گے، پھر ہم قرآن کی آیات کی طرف آئیں گے. تو دیکھیے کچھ جملے ریپیٹ ہوئے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ کا جملہ ریپیٹ ہوا ہے، اور لیکن اللہ کیا سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ. اور اس کے بعد واتقوا اللہ کا جملہ یہاں پر سورۃ حجرات کے اندر 3 مرتبہ استعمال ہوگا، واتقوا اللہ، جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے. اور ان اللہ کا جملہ بھی بار بار استعمال ہوگا. اس کے علاوہ یا ایھا الذین آمنو کا جملہ جو ہے وہ بھی بار بار استعمال ہوگا. ایک اور چیز دیکھیے، فضلا من اللہ ونعما، غور کریے کیا مطلب سمجھ آ رہا ہے. فضلا من اللہ ونعما، اللہ کا فضل اور اللہ کی نعمت، 2 جملے ہیں یہ. اور ایک جملہ کر لیں، اللہ کا فضل اور نعمت.
اور اگلا جملہ دیکھیے واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ امر اللہ، اللہ کا امر، اللہ کے امر کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اور واتقوا اللہ پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم سے، قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم سے۔ 9 جملے ہیں جن کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے 6 آیات کے اندر۔ آیات لمبی ہے، آج کی آیات کچھ لمبی ہے، آج کا لیکچر کچھ جو ہے وہ محنت طلب ہے۔ اگر آپ لوگ اس پر تھوڑی سی محنت کریں گے، پورا ہفتہ ہوتا ہے آپ کے پاس، اگر آپ لوگ اس پر محنت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بڑی اچھی آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی، اور آپ کو اپنے بیہیویئر میں کوئی نہ کوئی چینج جو ہے وہ ضرور نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ الفاظ لکھے ہیں، آپ دیکھیے ان الفاظ کو۔ یہ الفاظ جو ہے نا یہ آپ کے لیے آپ سمجھیے کہ میں نے اردو لکھی ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ عربی میں کیسے استعمال ہو رہے ہیں۔ آج مطلب سمجھے تھوڑا اگلا سٹیپ ہے، یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہوگا، آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ان آیات میں کیسے استعمال ہو رہے ہیں۔ جیسے میں نے لکھا ہے علم کا لفظ، اور یہ ان آیات میں کیسے استعمال ہوا ہے، جیسے کہ وَعْلَمُوا کر کے استعمال ہوا ہے، اور جان لو، اور تمہیں علم ہونا چاہیے۔ اور پھر علیم، اللہ کا نام علیم بھی علم سے ہے، جاننے والا ہے، تو علم کا لفظ ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد اطاعت کا لفظ ہے، کیسے استعمال ہوا ہے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد کثرت ہے، تو کثرت کا لفظ کیسے استعمال ہوا ہے، کثیر، فی کثیر من الامر، اردو میں کہتے ہیں کثرت اور عربک میں کہیں گے کثیر۔ محبوب کا لفظ، محبوب کا لفظ کیسے استعمال ہوا ہے، حب سے ہوتا ہے، اور یہاں پر استعمال ہوا ہے حبابا، اس نے پسند کیا ہے۔ ایمان کا لفظ ہے، ایمان یہاں پر کیسے استعمال ہوا ہے، ایسے ہی استعمال ہوا ہے، فی قلوبکم الایمان، اس نے تمہارے دلوں میں ایمان کو تمہارے دلوں کے لیے پسند کیا ہے۔ اور قلب کا لفظ ہے، قلب اردو میں استعمال کرتے ہیں، اچھی اردو بولنے والے لوگ قلب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، دل کو کہتے ہیں قلب مطمئنہ، اور قلوب یا قلب کا لفظ جو ہے وہ عربی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پر بھی استعمال ہوا ہے فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں۔ کفر کا لفظ ہے، فسق کا لفظ ہے، فضل کا لفظ ہے، راشد یا راشدہ ہمارے ہاں نام کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر الراشدون بھلائی پر قائم رہنے والے، ہدایت یافتہ لوگ۔ نعمت کا لفظ ہے، مومن کا لفظ ہے، قتل کا لفظ کیسے استعمال ہوا ہے، اقتتلوا، 2 جماعتیں اگر وہ آپس میں اقتتلوا قتل کرنے لگے۔ اس کے بعد جو ہے وہ صلح کا لفظ ہے، عدل کا لفظ ہے، رحم کا، خیر کا لفظ، صلح کا لفظ وَأَصْلِحُوا، لقب، اسم، ظالم، اجتناب، اجتنبوا، تجسس ولا تجسسوا، غیبت ولا یغتب، میت، میتن، اردو میں ہم کہتے ہیں میت اور عربک میں کہتے ہیں میتن۔ کراہت کا لفظ استعمال ہوا ہے، فَكَرِهْتُمُوهُ، کراہت کا لفظ کیسے استعمال ہوا ہے، فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ تو یہ پورا چارٹ میں نے آپ کو دینا ہے، یہی آپ کا ہوم ورک ہونا ہے۔ یہ الفاظ ہم اردو میں کیسے استعمال کرتے ہیں اور عربک میں کیسے استعمال کرتے ہیں، یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ لفظ قرآن میں کیسے کیسے استعمال ہوئے ہیں۔ میں نے بتا دیا کہ اردو میں تو ایسے ہوتے ہیں، اور ان 6 آیات میں عربک میں کیسے استعمال ہوئے ہیں، اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اور اس کی پریکٹس کرنے کے بعد اب ہم آئیں گے آیات کے ترجمے کی طرف اور آیات کو سمجھنے کی طرف۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 7۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان بے شک، فیکم تمہارے اندر، فی میں، کم تمہارے اندر یا تمہارے پاس یا تم میں،
تمہارے اندر تمہارے پاس رسول اللہ ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، جان لو کہ تمہارے پاس اللہ کے رسول موجود ہے. لو اگر یطیعکم، وہ تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں. اطاعت سے یہاں پہ کیسے استعمال ہوا ہے؟ یطیعکم، اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں. فی کثیر من الامر، بہت سے معاملات میں، بہت سے کاموں میں اللہ کے رسول اگر تمہاری ماننے لگ جائیں. لا انتم، تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. ولیکن اللہ، لیکن اللہ نے حببا، پسند کر لیا ہے، الیکم الایمان، تمہارے لیے ایمان کو، وزینہ، اور اسے مزین کیا ہے، اسے خوبصورت بنا دیا ہے، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، وکرہا، اور اس نے ناپسند کیا ہے، الیکم الکفر، تمہارے لیے کفر کو، والفسوق، اور فسق کو، گناہ کو، والعصیان، اور نافرمانی کو. اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ بھلائی پر ہیں. ابھی جو میں نے کہا نا مبارک باد کے مستحق ہے، یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمائی ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہ لوگ ہدایت پر ہیں. کون؟ جو رسول اللہ کی موجودگی کے احساس کو سمجھتے ہیں. آج تو رسول اللہ نہیں ہے، آج ہم نے رسول اللہ کی موجودگی اپنے اندر کیسے محسوس کرنی ہے؟ یعنی ہماری زندگی میں ہمارے رسول کو ہر وقت موجود ہونا چاہیے. آپ کے فرامین، آپ کی احادیث، آپ کی سنتیں ہر وقت ہم زندہ رکھنے والے ہوں، پھر ہم رسول اللہ کی موجودگی کو اپنے اندر محسوس کریں گے. فرمایا کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں. لیکن اگر ہر معاملے میں وہ تمہاری بات ماننے لگ جائے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. جب ہم اپنے فیصلے رسول اللہ کے بغیر کریں گے، ہمارے فیصلوں میں قرآن اور سنت نہیں ہوگا، تو ہم اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہوں گے. اللہ کا یہ احسان ہوتا ہے، یہ انعام ہوتا ہے کہ حببا الیکم الایمان، اس نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے. وزینہ فی قلوبکم، اور اسے وزینہ، مزین کر دیا ہے، اسے، کسے؟ اس ایمان کو، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں. قلب کی جمع قلوب، اور کم اس کے ساتھ ضمیر لگائی ہے، موسٹ ریپیٹیڈ ورڈ، کم، تمہارے دلوں میں. وَكَرَّہَ، کراہت سے، ناپسند کیا ہے اس نے، الیکم جیسے کسی چیز کو دیکھ کے کراہت ہوتی ہے نا، کوئی کیسی چیزوں کو دیکھ کے کراہت ہوتی ہے؟ کوئی خراب کھانا دیکھ لیا، کوئی ایسی گندگی والی جگہ دیکھ لی، تو اگر جب آپ کے دل میں گناہ کو دیکھ کر ایسی فیلنگ پیدا ہوتی ہے نا، کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کے، کسی کو حجاب کے بغیر دیکھ کے، کسی کو نمازیں چھوڑتے ہوئے دیکھ کے، کسی کو جو ہے وہ کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے، کسی کو دیکھ کے، خود کرنا تو دور کی بات ہے، کسی کو دیکھ کے جب آپ کے دل میں یہ کراہت محسوس ہوتی ہے، یا خود کرنے سے جب آپ کے اندر یہ کراہت پیدا ہوتی ہے، تو سمجھیے کہ پھر آپ ان لوگوں میں شامل ہیں. اولئک ھم الراشدون، جو آگے اللہ نے فرمایا کہ یہی ہم الراشدون، یہی راشد ہے، یہی بھلائی والے ہیں. آگے آیت نمبر 8 میں فرمایا فضلا من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، ونعمہ، اور نعمت ہے. یہ پوری آیت ایسی ہے کہ ترجمے کے بغیر ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے. گلے کا اتنا ایشو آ رہا تھا نا میرا کہ کچھ 3-4 دنوں سے تو میں بالکل بھی جو ہے وہ یہ ریکارڈنگ بھی نہیں کر پا رہی. شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا موقع دیا ہے کہ میں بول کے جو ہے وہ کلاس ریکارڈ کر سکوں. پھر بھی اگر آواز آہستہ ہو یا بات کچھ سمجھنے میں کوئی مسئلہ ہو رہا تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت کرتی ہوں. تو آیت نمبر 8 جو ہے نا، اس کا ترجمہ آپ لوگوں نے خود ہی کرنا ہے، وہ میں ترجمہ نہیں کر رہی. یعنی اسے سب پتہ ہے کون سی چیزیں تمہارے لیے اچھائی بہتری کا باعث بن سکتی ہیں اور کون سی چیزیں تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں. اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا. اگلی آیت میں فرمایا وَإِنْ، اور اگر طائفتانی، 2 جماعتیں، من المؤمنین، مومنین کی 2 جماعتیں. یہاں پر کافر اور مومن اسلام کی بات نہیں ہو رہی، 2 مومنوں کی بات ہو رہی ہے. مومنوں کی 2 جماعتیں اقتتلوا، قتال کرنے لگیں، لڑائی کرنے لگیں، قتال تک ان کی لڑائی آ جائے، جنگ و جدال تک. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کروانی ہے. صلح سے ہے اصلحوا، اور قتل سے ہے اقتتلوا. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، فَإِن، پس اگر بغت کرے، زیادتی کرے، احداہما، ان میں سے ایک، علی الاخری، دوسری پر،
فقاتلو تم نے قتال کرنا ہے، تم نے لڑنا ہے کس کی طرف سے؟ التی تبغی اس کی طرف سے، تم نے لڑنا ہے اس سے، تبغی جو بغاوت کر رہی ہے، جو زیادتی کر رہی ہے، تم نے اس کے ساتھ لڑنا ہے، یعنی جس نے زیادتی نہیں کی اس کا ساتھ دے کر اس کے خلاف ہو جانا ہے تم نے بھی۔ حتیٰ اور تب تک لڑنا ہے، تفیع الی امر اللہ جب تک وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ نہیں آتے تب تک لڑنا ہے۔ فَإِن فَأَتْ پھر اگر وہ لوٹ آئیں، انہیں سمجھ آ جائے ہم غلط ہیں یا کسی طرح سے جنگ ہار جائے، پھر کیا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ عدل کے ساتھ دونوں جماعتوں میں پھر بھی صلح کروانی ہے۔ وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین اللہ تعالیٰ لڑائی کرنے والوں انصاف کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ یہ ایک اصول اللہ تعالیٰ نے مومنین کو سمجھایا ہے، اور اسکالرس نے اس پر بہت بات کی ہے، بہت زیادہ، کہ اگر دو مسلمان ملکوں کی جنگیں ہو رہی ہوں، دو مسلمانوں کے گروہوں کی جنگ ہو رہی ہو، دو مسلمان رشتہ داروں کی لڑائی ہو رہی ہو، تو اس میں ہمارا رویہ غیر جانبدارانہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں جو ہے سب سے پہلے صلح کروانے کی کوشش کریں، پھر اگر نہیں مان رہے، ایک بغاوت کر رہا ہے، تو آپ نے جو دوسرا ہے جو صلح چاہتا ہے، جو بغاوت جس نے نہیں کی، آپ نے اس کے ساتھ مل کے اس کے خلاف ہو جانا ہے، تب تک اس کے خلاف رہنا ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ لڑائی کرتے رہنا ہے، جنگ کرتے رہنا ہے، جب تک وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس نہیں لوٹ آتا۔ جب واپس لوٹ آتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے، پھر فرمایا صلح کروا دو، اور انصاف کے ساتھ۔ یعنی مومن کا رویہ، مومن کا بیہیویئر یہی ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ انصاف کا ساتھ دینے والا ہو، وہ ہمیشہ انصاف کا دائی ہو، چاہے وہ دو بہن بھائیوں کی بات ہو رہی ہو، دو بہنوں کی بات ہو رہی ہو، آپ کے گھر میں بیٹی اور بہو کی بات ہو رہی ہے، آپ کے گھر میں نند اور آپ کی بہن کی بات ہو رہی ہے، آپ کی ماں اور آپ کی ساس کی بات ہو رہی ہے، آپ نے انصاف والی بات کرنی ہے۔ سچی بات کرنے والے سب کو برے ضرور لگتے ہیں، لیکن آخر ایک وقت آتا ہے کہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے سچی بات ہی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، بڑے جگرے کی بات ہوتی ہے یہ بھی۔ انما المؤمنون آیت نمبر 10، مومن صرف، انما المؤمنون، انما کا مطلب ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، مومن صرف اور صرف کیا ہے؟ اخوہ، بھائی، مومن بھائی ہے، مومن آپس میں بھائی ہے، جیسے ایک بھائی کا بھائی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ یہی تعلق ہونا چاہیے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اسی لیے اصلیحُ صلح سے ہے، صلح کروا دو، بین اخویکم اپنے بھائیوں کے درمیان، واتقوا اللہ، پھر آ گیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیت نمبر 11، یہ تو ہمیں چارٹ بنا کے رکھنے کی ضرورت ہے، ایک ایک نہ صرف اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے بلکہ یاد کر لینا ہے اس آیت کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پھر وہی خطاب جس پر ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے، میرا رب خاص طور پہ میرے سے خطاب کر رہا ہے کیونکہ میں ایمان کے دعوے دار ہوں، میرا دعویٰ ہے کہ میں مومن ہوں، میں ایمان لایا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا، یسخر تمسخر سے مذاق نہ اڑائے، میک فن نہ کریں، بلی نہ کریں، اور پھر عسیٰ ان یکونوا، کیوں نہ کریں، عسیٰ ہو سکتا ہے، ان یکونوا خیرا منہم، وہ ان سے بہتر ہو، ان یہ کہ یکونوا وہ ہو خیرا بہتر منہم ان سے، یعنی جو مذاق اڑا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں جن کا آپ اڑا رہے ہیں۔ ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکن، ہو سکتا ہے یہ کہ وہ عورتیں ہوں خیرا منہن ان سے بہتر۔ عورتوں کا نام علیحدہ سے لینے کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک وجہ سید ابو العلا مودودی نے بتائی کہ جوائن یا کو فنکشنز اسلام میں ہے ہی نہیں جہاں بیٹھ کر مرد اور عورت ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، یہ اسلامک سوسائٹی کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو عورتوں کو علیحدہ سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے، دوبارہ سے مخاطب کیا ہے، اس کی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید عورتوں میں یہ عادت مردوں سے زیادہ پائی جاتی ہے، کپڑے دیکھ کے مذاق اڑانا، کسی کا میک اپ دیکھ کے مذاق اڑانا، کانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسنا، باتیں کرنا، اور عورتوں میں بنسبت مردوں کے یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو عادت ہے، یہ جو ہیبٹ ہے، اس کے لیے پہلے مطلب
قوم کا لفظ استعمال کیا اور پھر خاص طور پہ اس میں عورتوں کا لفظ استعمال کیا ہے. اور آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو لان تان نہ کرو. یعنی جب کسی کو لان تان کرتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ہی برا بھلا کہنا ہوتا ہے. آپ کسی کو کہیں گے وہ آپ کو کہے گا، تو اسی لیے اس چیز سے اوائڈ کرو. اور تلمزو کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے، اسکالرس یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی کو جو ہے وہ حقارت کی نظر سے دیکھنا، حقارت کی نظر سے کسی کو دیکھنا. اور یہی لمزہ سے ہے نا، لمزۃ اللمزہ، لگائی بجھائی کرنا، وہ بھی اسی میں آتا ہے. پھر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو لان تان نہ کرو، لگائی بجھائی نہ کرو، جو ہے وہ حقارت کی نظر سے دیکھو نہ، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. پھر کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، نام نہ رکھو، برے برے القاب کے ساتھ نہ پکارو. کسی کے لیے ایسے نام ظاہر نہ کرو جو اس سے برے لگے، وہ چھوٹا، وہ موٹا، وہ کالا، اور اس طرح کے نام کسی کے لیے مشہور نہ کرو جو حقارت کا باعث ہو. تو اس سے بھی جو ہے وہ سختی سے منع کیا گیا ہے. بئس الاسم، بہت برا نام ہے، الفسوق بعد الایمان، بئسا برا ہے، الاسم نام پیدا کرنا، الفسوق فسق میں، برے کاموں میں اپنا نام بنا لینا بہت برا ہے. بئسا بہت برا ہے، نام بنا لینا، الفسوق گناہ کے کاموں میں. آپ ایمان لے آئے ہیں، اسلامک سوسائٹی کا حصہ ہیں، مسلمان ہونے کا دعوے کرتے ہیں، اور آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ کیسا ہے؟ آپ دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ دوسروں کے برے برے نام رکھ رہے ہیں، آپ دوسروں پر طعنہ زنی کر رہے ہیں، آپ لگائی بجھائی کر رہے ہیں. تو فرمایا ایک مومن کو ایٹ لیسٹ ان چیزوں میں مشہور نہیں ہونا چاہیے. بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد، یعنی اللہ اپنے مومن بندوں کو اچھے بیہیویئر کا، اچھے اخلاق کا حامل دیکھنا چاہتا ہے. رسول اللہ سے پوچھا گیا نا کہ سب سے اچھا مومن کون ہے؟ آپ نے فرمایا خیرکم، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. اخلاق کہا، یہ نہیں کہا جو بہت عبادت گزار ہے، جو بہت تہجد گزار ہے، جو بہت حج اور عمرے کرنے والا ہے، یہ نہیں فرمایا. فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں اور جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے، وہ ہے بہترین مومن. فَأُولَٰئِکَ وَمَن لَمْ يَتُبْ، جو ایمان لانے کے بعد جس نے یہ حرکتیں کی ہیں پھر بھی توبہ نہیں کی، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ ظالم ہیں. ایک مطلب تو اس کا یہ ہوگا، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سے یہ حرکتیں ہو جاتی ہیں، کسی سے یہ مسٹیک ہوئی ہے، بیہیویئر کی یہ ہے نا مسٹیکس، اگر کسی سے ہو جاتی ہیں، ہونے کے بعد پھر وہ توبہ نہیں کرتا، اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں نے غلط کیا ہے، پھر بھی وہ خود کو ہی صحیح سمجھ رہا ہے، تو کہا یہ لوگ ظالم ہیں. اگر ہم اپنے یہ حقیقت ہے، اگر ہم ایسے رویے پہ ڈٹائی اختیار کرتے ہیں، مذاق اڑانے پہ، دوسروں کو حقیر سمجھنے پہ، ان کے برے برے نام رکھنے پہ، اگر ہم توبہ نہیں کرتے اللہ سے جا کے اوہو یا اللہ مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، یا کسی نے آپ کو ٹوکا، آپ کو احساس دلایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو آپ کو اندر احساس نہیں پیدا ہوا ہو یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، سوری، آپ اس سے اگلے بندے سے سوری کریں، اللہ سے سوری اگر آپ نہیں کرتے، تو آہستہ آہستہ دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کا رویہ ظالمانہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم ہیں. اسی لیے اللہ نے نا ابھی ہمیں یاد دلایا کہ اللہ جانتا بھی ہے اور وہ حکمت والا بھی ہے، اس کے ہر فیصلے کے اندر حکمت چھپی ہوئی ہے. اگر تم ایسے رویے سے باز نہیں آتے تو تم ظالموں میں شمار ہونا شروع ہو جاؤ گے. اگلی آیت نمبر 12 انتہائی خوبصورت آیت ہے، انتہائی یہ یاد رکھنے والی آیتیں ہیں. یہ نہیں کہ صرف آپ نے ان کو پڑھنا ہے، آپ نے ان آیات کو یاد کرنا ہے، آپ نے ان آیات کے صرف لفظوں پر محنت نہیں کرنی. اور لیکن آپ یقین کریے کہ کسی اور بک کے آپ اگر ورڈز پر آپ محنت کرتے ہیں نا تو آپ کو اتنا سکون محسوس نہیں ہوتا جتنا قرآن کے لفظ پر محنت کرنے سے آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہر لفظ اپنے اندر گہرائی لیے ہوئے ہے، ہر لفظ اپنے اندر روحانیت کا ایک پہلو لیے ہوئے ہے، ہر لفظ جو ہے نا وہ کوزہ ہے جس کے اندر سمندر سمویا ہوا ہے. فرمایا اے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اگین یا ایھا الذین آمنو، اگین فرمایا اجتنبو، اسٹے اوے، اجتنبو اسٹے اوے، بچ جاؤ، دور رہو، کثیر من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے. اس کو نا آپ اوور تھنکنگ بھی کہہ سکتے ہیں.
بہت زیادہ اوور تھنکنگ سے بچو، بہت زیادہ نیگیٹیوٹی سے بچو. کیوں؟ ان نباز الظنی، کیونکہ بہت سے گمان وہ سن ہے، وہ گناہ ہے، وہ انسان کو اتنا نیگیٹو بنا دیتے ہیں. اوور تھنکنگ کرنا کسی کے بارے میں. آئی نو وائی ہی ڈو دس، آئی نو وائی ہی سیڈ دس، میں جانتا ہوں اس نے یہ کیوں کہا، میں جانتا ہوں اس نے یہ کیوں کیا. بھئی آپ کیسے جانتے ہیں؟ دلوں کے راز تو اللہ جانتا ہے. وہ آیا تھا، اس نے یہ بات کیوں کہی، میں جانتا ہوں. کیسے آپ جانتے ہیں؟ آپ خود سے ہی گمان نہ کرے، نیگیٹیوٹی کریٹ نہ کرے، اوور تھنکنگ نہ کرے. اے ایمان والو اجتنبو، جیسے کہا نا کہ جوے سے، شراب سے، ان چیزوں سے دور رہو، ایسے ہی کہا کہ زن سے، بدگمانی سے دور رہو. کیونکہ بعد زیادہ گمان کرنا، یعنی کہ کرو ہی نہ، ٹھیک ہے بندہ کسی ٹائم سوچ لیتا ہے، لیکن ہر وقت گمان کرتے رہنا کیا ہو جاتا ہے؟ انسان کو نیگیٹو بنا دیتا ہے، اس گناہ گار بنا دیتا ہے. گناہ ہے، زیادہ گمان کرنا گناہ ہے. ایک حکم. دوسرا اس آیت کے احکامات، ولا تجسسوا، تجسس نہیں کرنا. وہ کیا کھا رہے، وہ بیٹھے ہیں، وہ میری باتیں کر رہے ہوں گے، ان کے گھر کون آیا، وہ کہاں گئے، وہ اس وقت کیا کر رہے ہوں گے، پھر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تجسس میں آتی ہیں. ولا تجسسوا یعنی اپنی لائف میں مگن رہیں، اپنے آپ کو بیزی رکھیں، اپنے آپ کو جو ہے پازیٹیو لائف گزارے، ایکٹیویٹی اپنی لائف کے اندر کوئی نہ کوئی رکھے، بجائے اس کے کہ دوسروں کی زندگیوں کی طرف جو ہے وہ آپ کا دھیان جائے. چلا جاتا ہے، ظاہر ہے انسان ہے، نیچر ہے، انسانی کمزوریوں سے بھرے ہوئے ہیں انسان. اور پھر جو ہے وہ خاص طور پہ جیسے ہمارے ہاں انڈیا کی طرح جوائنٹ فیملی سسٹم آ گیا ہے، تو پھر اس میں یہ قباحتیں بھی بہت زیادہ، انسانی بیہیویئر کے جو نیگیٹیوٹی ہے وہ بھی بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. تو پھر جب اکٹھے رہتے ہیں، اکٹھے جو ہے وہ صبح کرنی، اکٹھے شامیں ہونی، اکٹھے جو ہے وہ گھر کی ہر چیز یوز ہونی، تو پھر دھیان ہوتا ہے دوسروں کے رویوں پر. اور اس وقت میں جب آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں، اگر آپ ان مسائل کا شکار ہو رہے ہیں، تو بار بار جو ہے نا وہ سورۃ حجرات کی دہرائی کیا کریں. یہ احکامات کا ایک چارٹ بنا کر اپنے گھر میں رکھ لیں. دوسرا حکم ولا تجسسوا، تجسس نہیں کرنا. تیسرا حکم اسی آیت کے اندر ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نہیں کرنی. بھئی اگر غیبت چھوڑ دیتے ہیں نا تو ہم گوسپ کیا کریں گے، ہم باتیں کیا کریں گے. غیبت کیا ہے؟ ڈونٹ ڈسکس ہر پرسنالٹی، کسی پرسنالٹی کو ڈسکس نہ کرو. پھر ہم کہتے ہیں وہی بات کر رہے ہیں جو اس میں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر وہ اس میں ہے اور اس کے سامنے کرو گے، اسے بری لگے گی، تو یہ غیبت ہے. غیبت کسی انسان کی عزت پر حملہ کرنا ہوتا ہے. اور اگر اس میں نہیں ہے پھر کرو گے تو پھر تو فرمایا پھر تو چغلی ہو جائے گی، پھر تو بہتان ہو جائے گا. یہ پھر تو آپ اس پر بہتان لگا رہے ہیں اگر اس میں نہیں ہے. لیکن اگر اس کے اندر ہے اور آپ کر رہے ہیں، اور اگر وہ اس وقت موجود ہوتا، ذکر اخاک، اپنے بھائی کا ایسے ذکر کرنا، ما یکرہہ، کہ اگر وہ اس وقت ہو تو وہ اس کو ناپسند کرے، یہ غیبت کہلاتا ہے. اتنا ناپسندیدہ ہے. آپ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ کوئی اور ٹاپک ڈسکس کر لیں، کوئی اور نئی کپڑوں کو ڈسکس کر لیں، آپ جو ہے وہ ٹرینڈ جو چل رہے ہیں آپ ان کو ڈسکس کر لیں. بڑے ٹاپک مل جاتے ہیں، پولیٹکس کو آپ ڈسکس کر لیں، بٹ آپ کسی کی پرسنالٹی کو ڈسکس کرنے سے اوائڈ کریں. جتنا کریں گے اتنا آپ کی اپنا بیہیویئر، آپ کا اپنا اخلاق، آپ کی اپنی پرسنالٹی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی. آپ ایک سٹرونگ پرسنالٹی کے مالک بن جائیں گے جب آپ اپنی پرسنالٹی میں سے ان چیزوں کو نکالنا شروع کر دیں گے. فرمایا غیبت اتنی بری چیز ہے. ایحب، کیا کوئی پسند کرتا ہے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، ان یاکلا، یہ کہ وہ کھائے، لحم، گوشت، اخیہ، اپنے بھائی کا، میتن، مردہ بھائی کا، فکرہتموہ، تم اسے ناپسند کرتے ہو، تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو. واتقوا اللہ، پھر آ گیا اللہ سے ڈرو. ان اللہ، بے شک اللہ، تواب رحیم، توبہ کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. دن بھر میں اگر ہم سے یہ مسٹیک ہوتی ہے، ان کو آفات اللسان کہتے ہیں، زبان کی آفتیں، زبان کی برائیاں دن بھر میں اگر ہم سے ہوتی ہیں، تو اینڈ پہ کہا اللہ تواب ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. توبہ کرو. ہو جاتی ہیں، سوچو کہ میں نے آج رات کو سونے سے پہلے تنہائی میں بیٹھے ہوئے سوچیں آج میں نے ان میں سے کون سا گناہ کیا ہے، اور پھر اللہ سے توبہ کریں، اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، سوری اللہ
میں کوشش کروں گا کہ میں کوشش کروں گی کہ میں آئندہ نہ کروں، تو پھر اللہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، وہ ہمارے حال پر رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہ ہے وہ تقویٰ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، جو ہم کہتے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ نے تو وعدہ کیا ہوا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے، اللہ ایکسٹ بنا دیتا ہے، اس کے لیے مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ کیوں نہیں بن رہا؟ کیونکہ ابھی ہم نے اصل تقوی کو تو سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو اصل تقوی کو سمجھنے کے لیے سورۃ الحجرات کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے سورۃ حجرات کی دوسری کلاس کی ہے، اور نوٹس بھی میں آپ لوگوں کو بھیج دوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی آج میں نے مشکل سے جو ہے وہ گلے کی وجہ سے یہ کلاس کی ہے، تو دعا کریے گا میرے گلے کے حق میں بھی، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کلاس میں اور پھر ہوم ورک کے ساتھ۔ فی امان اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔